سٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بڑے عہدیدار کوئی شخص بطور مہمان آئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، کیونکہ وہ بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر دوسرے غریب مہمان طلبہ پیچھے کو ہٹے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ صاحبو، آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیا اس وجہ سے کہ ایک عہدیدار میرے ساتھ بیٹھا ہے؟ خوب سمجھ لیں کہ آپ لوگ میرے عزیز ہیں۔ جس قدر آپ کو معزز سمجھتا ہوں، اس کے سامنے ان کی کچھ بھی وقعت نہیں۔ چنانچہ سب غریب طلباء کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ شاید اس سے کسی کو یہ شبہ ہو کہ مولانا نے اپنی شان جتلانے کو ایسا کہہ دیا ہوگا۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں شان اور برائی کا نام بھی نہ تھا۔ جن صاحبوں نے مولانا کو دیکھا ہے وہ تو خوب جانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے ایک قصہ بیان کرتا چلوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہاں شان اور بڑائی کتنی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا حدیث کا درس دے رہے تھے۔ بادل ہو گئے، اچانک بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ جس قدر طالب علم شریک درس تھے، سب کتاب کی حفاظت کے لیے کتابیں اٹھا کر بھاگے اور سہ دری میں پناہ لی، اور کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے۔ صحن کی طرف جو رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سب کے جوتے سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قدر شان کو جتلایا کرتے تھے۔ یہ شان نہ تھی بلکہ محض محبت کی ضرورت تھی، تاکہ محبین دنیا کو سنائیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا کو دوست رکھتے ہو، اور جو شخص کسی شے کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت مولانا کے بارے میں نقل ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لیا۔ آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہا، اور آپ کی نماز کی جگہ نجس ہو گئی۔ یہ کام طویل عرصے تک چلتا رہا اور وہ یہ عمل دہراتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کی کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا، آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہ آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں، نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کی
یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں معاندین کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج آپ کے اسی عمل کی وجہ سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔